رانا ثناءاللہ کے پچھلے 4-5 دنوں کے ہی بیان اٹھا کے دیکھیں، ان کو نیچے لٹا لیں اور چھتر ماریں۔ ہم نے ڈرونز والے آنسو گیس جو ہیں وہ منگوا لیے ہیں، جو ان کا وہ حشر کریں گے جو 25 مئی کو ہوا تھا وہ بھی یہ بھول جائیں گے۔ یہ بیانات گلی کے بدماش کے تو ہو سکتے ہیں، ایک جمہوری ملک کا وزیر داخلہ اس قسم کے بیانات ایک جمہوری ریزسٹنس کے اوپر نہیں دیا کرتا۔ اور تحریک انصاف کے کارکنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، سابق وزیر اعظم عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کا یہ پیغام ہے کہ اپنا بوریا بستر باندھ لیں اور انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑی تحریک کے لیے آپ کمر کس لیں۔ کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی جتھے آ رہے ہیں، کوئی خون خرابہ ہوگا، تحریک انصاف کا جو پروٹیسٹ ہے، تحریک انصاف کا جو طریقہ ہے احتجاج کا، وہ قطعی طور کے اوپر بھی وائلنٹ نہیں ہے۔ ہماری پارٹی کا کوئی اس قسم کا نہ ریکارڈ ہے، نہ ہی ہماری کوئی اس قسم کی وائلنٹ جو ہے وہ اس میں تنظیم ہے، نہ ہی ہمارے احتجاج میں کبھی کوئی وائلنس جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ نون لیگ کے اپنی جو ہیں ان کی غنڈہ گردی، جو گلو بٹوں کا ایک پورا ان کا مجمع ہے وہ انہوں نے کیا۔ پیپلز پارٹی والوں نے اپنی جو ہے اب فورسز جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں۔ کس طریقے سے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، ان کو برہنہ کیا گیا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، چاہے وہ شہباز گل جیسے نوجوان ہوں یا اعظم سواتی جیسے بزرگ ہوں۔ رانا ثناءاللہ کے پچھلے 4-5 دنوں کے ہی بیان اٹھا کے دیکھیں، ہم نے کہا ہے ان کو نیچے لٹا لیں اور چھتر ماریں۔ ہم نے کہا ہے ہم نے ڈرونز والے آنسو گیس جو ہیں وہ منگوا لیے ہیں۔ ہم نے جو ان کا وہ حشر کریں گے جو 25 مئی کو ہوا تھا وہ بھی یہ بھول جائیں گے۔ یہ بیانات کسی گلی کے بدماش کے تو ہو سکتے ہیں، ایک جمہوری ملک کا وزیر داخلہ اس قسم کے بیانات، اور الحمدللہ بہت بڑا رسپانس اس کے اوپر جو ہے وہ آیا ہے۔ عوام جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن یہاں پہ 2 باتیں میں واضح کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی جتھے آ رہے ہیں، کوئی خون خرابہ ہوگا، تحریک انصاف کا جو پروٹیسٹ ہے، تحریک انصاف کا جو طریقہ ہے احتجاج کا، وہ قطعی طور کے اوپر بھی وائلنٹ نہیں ہے۔ ہمارے احتجاج میں خواتین آتی ہیں، بچے آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، اور ہم ایک مڈل کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم ایک غریب جو عوام ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں، لوور مڈل کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں، اپر مڈل کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں، سیلریڈ کلاس جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس پارٹی کا ایک بیک بون ہے۔ یہ جو تمام لوگ ہیں یہ قطعی طور کے اوپر وائلنٹ نہیں ہیں، قطعی طور کے اوپر تشدد پہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ہماری کوئی ذیلی تنظیم نہیں ہے جیسے JUI کی کوئی لشکر اسلام بنی ہوئی ہے، ایک انصار الاسلام بنی ہوئی ہے، یا جس طرح کے پروٹیسٹ جو ہیں وہ TLP کے لوگوں نے کیے تھے جس میں انہوں نے پولیس والوں کو ہی شہید کر دیا، اور بہت سارے اس طرح کے جو پروٹیسٹ ہیں جو ہوئے ہیں۔ اس طرح سے نون لیگ کے اپنی جو ہیں ان کی غنڈہ گردی، جو گلو بٹوں کا ایک پورا ان کا مجمع ہے وہ انہوں نے کیا۔ پیپلز پارٹی والوں نے اپنی جو ہے اب فورسز جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں۔ ہماری پارٹی کا کوئی اس قسم کا نہ ریکارڈ ہے، نہ ہی ہماری کوئی اس قسم کی وائلنٹ جو ہے وہ اس میں تنظیم ہے، نہ ہی ہمارے احتجاج میں کبھی کوئی وائلنس جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو لانگ مارچ کا کانسیپٹ ہے ہمارا، وہ ایک انتہائی پرامن احتجاج کا ہے۔ اب اس احتجاج کے اندر جو لوگوں کی شرکت ہے وہ انشاءاللہ لاکھوں میں ہوگی۔ کسی اور جماعت کے احتجاج میں، جلسوں میں لوگ اس طرح سے شامل نہیں ہوتے جس طرح سے تحریک انصاف کے جلسوں میں، تحریک انصاف کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں۔ اب عمران خان جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج سرگودا یونیورسٹی میں تھے، اس سے پہلے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں گئے، وہ ایرڈ یونیورسٹی میں گئے، اس کے بعد پشاور میں یونیورسٹی میں گئے، اور وہ پورے ملک میں جو طلباء ہیں ان کو خطاب کر رہے ہیں،
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ ایک ہراول دستہ ہوں گے ہماری تحریک کا بھی اور انشاءاللہ آنے والی حکومت کا بھی. لہٰذا ہمارا جو ڈپینڈنس ہے، ہمارا جو تمام تر دار و مدار ہے وہ اپنی نوجوان نسل کے اوپر ہے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ لاکھوں لوگ اور لاکھوں نوجوان اس تحریک میں حصہ بنیں گے، اور انشاءاللہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ چند دنوں میں یا ہفتے میں جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا، اور پوری قوم جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوگی. اور تحریک انصاف کے کارکنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کا یہ پیغام ہے کہ اپنا بوریا بستر باندھ لیں اور انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑی تحریک کے لیے آپ کمر کس لیں. اب یہاں پہ جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت جس طریقے سے ڈرا دھمکا رہی ہے، پچھلے پورے ہفتے 25 مئی سے لے کے اب تک کے اگر آپ واقعات دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کسی اور دور میں نہیں ہوئیں جو ان 6 مہینوں میں کی گئیں. کس طریقے سے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، ان کو برہنہ کیا گیا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، چاہے وہ شہباز گل جیسے نوجوان ہوں یا اعظم سواتی جیسے بزرگ ہوں، چاہے وہ جمیل فاروقی ہوں یا عمران ریاض ہوں، چاہے وہ کوئی صحافی ہو یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو، کسی کا لحاظ نہیں کیا گیا. اور ایسا تشدد، ایسی حرکتیں اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے کسی سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہوئی نہیں ہے جو ان 6 ماہ میں ہم نے جو دیکھا ہے. جس قسم کی اس وقت جو تحریک انہوں نے شروع کی ہے یا حکومت نے جو تحریک انصاف کی حقیقی آزادی مہم کا مقابلے کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے، اس میں جس قسم کی وائلیشنز ہوئی ہیں. ابھی آپ اسلام آباد میں جو اسلام آباد کے رہنے والے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، ابھی ہم نے لانگ مارچ کی کال نہیں دی اور پورا اسلام آباد کنٹینرز سے بھر دیا گیا ہے. ایک جگہ کے اوپر 3 کنٹینر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. کل یا پرسوں ایک حادثہ ہوا، کنٹینر گاڑی کے اوپر گر گیا، 4 لوگ اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یوں لگتا ہے کہ انسانی زندگیوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یوں لگتا ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، راستے بند ہو جائیں. یہاں پہ جج صاحبان بھی روزانہ ادھر سے گزرتے ہیں، ادھر سے باقی افسران بھی گزرتے ہیں. میں حیران ہوں کہ کسی نے یہ نوٹس ہی نہیں لیا کہ آپ رائٹ آف موومنٹ جو آرٹیکل 15 میں ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا، اس کو آپ کیسے اس طرح سے ہنڈر کر سکتے ہیں کہ حکومت خود ہی تمام راستے بند کر دے. تو اس وقت اگر آپ رانا ثناء اللہ کے بیانات دیکھتے ہیں، آپ اس حکومت کے بیانات دیکھتے ہیں، وہ کسی جمہوری حکومت کے وزراء کے بیانات نہیں ہیں. وہ یوں لگتا ہے کہ ایک فاشسٹ حکومت کے فاشسٹ وزراء گفتگو کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کے پچھلے 4-5 دنوں کے ہی بیان اٹھا کے دیکھیں. ہم نے کہا ہے ان کو نیچے لٹا لیں اور چھتر ماریں. ہم نے کہا ہے ہم نے ڈرونز والے آنسو گیس جو ہیں وہ منگوا لیے ہیں. ہم نے جو ان کا وہ حشر کریں گے جو 25 مئی کو ہوا تھا وہ بھی یہ بھول جائیں گے. یہ بیانات کسی گلی کے بدماش کے تو ہو سکتے ہیں، ایک جمہوری ملک کا وزیر داخلہ اس قسم کے بیانات ایک جمہوری ریزسٹنس کے اوپر نہیں دیا کرتا. لیکن یوں لگتا ہے کہ اس حکومت نے اپنا ہر رشتہ ناتا جو جمہوریت سے ہے وہ ختم کر لیا ہے، اور اب یہ صرف ایک طاقت کے بل کے اوپر حکمران رہنا چاہتے ہیں. عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے اب تک 36 الیکشنز ہوئے، ان میں سے 26 جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتی اور 2 نعروں کے اوپر جیتی. پہلا نعرہ ہمارا یہ تھا کہ خود مختار پاکستانی چاہتے ہیں، اور یہ کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے. اور دوسرا مدعا ہمارا یہ تھا
کہ جو موجودہ اسمبلیاں ہیں یہ اپنی نمائندہ حیثیت کھو چکی ہیں، لہٰذا نئے انتخابات کی طرف ہم نے جانا ہے۔ ایک بھی الیکشن ہم نے اس بات پہ نہیں لڑا کہ ہم اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، اور لوگوں نے اس نقطے کے اوپر، اس بیانیے کے اوپر، اس نیریٹو کے اوپر ہمیں ووٹ دیے ہیں کہ آپ نے اسمبلی میں واپس نہیں جانا، آپ نے نئے انتخابات کی طرف جانا۔ اب عوام نے جو عمران خان کا فیصلہ تھا اس کی توثیق کی ہے، اور تمام الیکشنز جو ہیں وہ ہم الحمدللہ جیتے ہیں۔ آج الیکشن کمشنر صبح یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اتنی سیٹوں پہ الیکشن لڑ لیں۔ آئین اصل میں آپ کو ان حرکتوں سے روکتا ہے الیکشن کمشنر صاحب جو آپ کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، اور آپ آئین کے آرٹیکل 5 کی مسلسل وائلیشن کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان، ہر عہدے کی ایک اپنی عزت اور توقیر ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، خصوصاً چیف الیکشن کمشنر نے جس طرح سے اپنے عہدے کا بیڑا غرق کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن کا ستیہ ناش کیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا ادارہ متاثر نہیں ہوا جو اس وقت الیکشن کمشنر اور اس کے جو ممبران ہیں انہوں نے کیا ہے۔